اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا فرما بردار ہو جا تو انہوں نے کہا میں سارے جہان کے پروردگار کا فرما بردار ہو گیا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی وصیت کی، اور اسی طرح یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، بس تم ہرگز بجز مسلم ہو کر نہ مرنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک گروہ ہے جو گزر چکا، ان کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کمائے اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اور یہود و نصارہ نے کہا یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اردو تشریح آیت نمبر 131 میں اسلم یعنی سر تسلیم خم کر دو، یہ محض ظاہری عمل نہیں بلکہ قلبی، عقلی اور عملی طور پر مکمل طور پر اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا ہے۔ رب العالمین، یہ تعبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تصور ربوبیت کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کا رب صرف ان کا ذاتی رب نہیں بلکہ سارے عالموں کا رب ہے۔ فوری اطاعت کی مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قالا کے فوراً بعد اسلمت کہہ کر کوئی توقف، شرط یا استفسار نہیں کیا، یہ کامل غلامی کی مثال ہے۔ اسلام کا مفہوم، یہاں اسلام سے مراد صرف ایک مذہب کا نام نہیں بلکہ حکم کے سامنے جھک جانے کا وسیع مفہوم ہے۔ توحید کا اعلان، رب العالمین کہہ کر انہوں نے تمام تر محدود خداؤں اور معبودوں کے تصورات کو مسترد کر دیا۔ نبی کی تربیت، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انبیاء کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ پہلا سبق ہے بلا چون و چراں اطاعت۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی اللہ کا حکم سمجھ میں آ جائے فوری طور پر اس پر عمل کرے بغیر کسی تردد کے۔ آیت نمبر 132 میں ووصّا کا لا جواز وصیت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اولاد کو دین کی وصیت کرنا انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ وصیت کا تسلسل، صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی۔ اس سے دینی تعلیمات کے تسلسل اور نسل در نسل منتقل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اصطفیٰ کا معنی اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا، یہ فضیلت اور انتخاب کا اعلان ہے۔ یہ دین محض اتفاقیہ نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے چنا ہوا ہے۔ آخری لمحات تک اسلام، نہ مرنا مگر تم
تم مسلمان ہو۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک دین پر قائم رہنا ضروری ہے۔ ایمان میں ابتدا اور انتہا دونوں اہم ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دین اسلام کی تعلیم دے اور وصیت کرے اور ان کو ہمیشہ دین پر جمے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 133 میں یعقوب علیہ السلام کا موت کے وقت اپنی اولاد کا ایمان جانچنا یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کی فکر آخرت اور دین کی بقا ہوتی ہے۔ اجتماعی گواہی، تمام بیٹوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ اس سے خاندانی یکجہتی اور مشترکہ عقیدہ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ توحید کی واضح تصریح، الہ واحد کہہ کر شرک کی ہر ممکن شکست کی گئی۔ سلسلہ انبیاء کا تسلسل، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا نام لے کر یہ بتایا گیا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ مسلمون کا اعادہ، انہوں نے خود کو مسلم کہا نہ کہ یہودی یا عیسائی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کی تجدید اور تصدیق ضروری ہے۔ اولاد کی دینی تربیت اس طرح ہونی چاہیے کہ ہر مشکل وقت میں بھی توحید کا اقرار جاری ہو۔ آیت نمبر 134 میں یہود و نصارہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک امت تھے جو گزر چکے۔ اس کے بعد ذاتی ذمہ داری کا اصول، یہ قرآن کا بنیادی اصول ہے۔ ہر شخص، ہر گروہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ انبیاء کی اولاد ہونا کافی نہیں، محض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اعمال بھی درکار ہے۔ عدل الہی کی ضمانت، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تاریخ سے سبق، پچھلی قوموں کے حالات عبرت کے لیے ہیں نہ کہ فخر کے لیے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، دوسروں کے اعمال کی نہیں۔ نسبی فخر چھوڑ کر عملی تقوی اختیار کرو۔ آیت نمبر 135 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ صرف اپنے آپ کو ہی ہدایت یافتہ سمجھتے تھے اور دوسروں کو اپنے مذہب میں داخل ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا کہ وہ کیا جواب دے۔ یہاں پر حنیف کے معنی ہے ایک طرف جھکنے والا، یعنی ہر طرف کی کجی چھوڑ کر سیدھے اللہ کی طرف مڑ جانے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کے شرک سے پاک تھے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، نہ کہ موجودہ یہودیت یا نصرانیت پر۔ موجودہ یہودیت و نصرانیت میں تحریفات آ چکی ہیں، جبکہ اسلام ہی حنیفیت ابراہیمی کا حقیقی وارث ہے۔ مسلمانوں کو فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ شرک کی ہر شکل سے بچنا چاہیے۔ داعی کو نرمی اور حکمت کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ When his Lord said to him, "Submit," he said, "I have submitted to the Lord of the worlds." And Abraham instructed his sons to do the same, and so did Jacob, saying, "O my sons, indeed Allah has chosen for you this religion, so do not die except while you are Muslims." Or were you witnesses when death approached Jacob, when he said to his sons, "What will you worship after me?" They said, "We will worship your God and the God of your fathers, Abraham, Ishmael, and Isaac, one God, and we are Muslims in submission to him." That was a nation which has passed on. It will have the consequence of what it earned, and you will have what you have earned. And you will not be asked about what they used to do. And they say, "Be Jews or Christians, so you will be guided." Say rather, "We follow the religion of Abraham, inclining toward truth, and he was not of the polytheists." Explanation. In verse 131, Allah commanded Prophet Ibrahim alayhi salam to completely submit to him. Ibrahim instantly accepted, showing perfect obedience and trust.
This verse teaches true faith means submitting fully to Allah's commands. Ibrahim's submission is a model for all believers. Guidance begins with accepting Allah as the Lord of everything. In verse 132, Prophet Ibrahim alayhi salam and his son Yaqub alayhi salam advised their children to remain Muslims and hold firmly to the pure religion. It means righteous people pass down faith to their children. Islam, submission to Allah, is the religion chosen by Allah. A believer should strive to die in a state of obedience to Allah. Verse 133 tells us that when Yaqub alayhi salam was near death, he asked his sons what they would worship after him. They answered that they will worship the one true God of their forefathers Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam and Ishaq alayhi salam. This verse shows that the prophets all preached the same message: worship only one God. Faith must continue even when leaders pass away, and the children of prophets were submitted to monotheism. In verse 134, Allah reminds the people of the prophet's time that the previous nations, Ibrahim alayhi salam and his descendants, have already lived their lives. This verse tells us that every nation is responsible for its own deeds. We will not benefit from the good deeds of past people unless we follow their path. No one will be questioned about the actions of those who came before. In verse 135, Allah tells us that some Jews and Christians told people to follow their respective religions to be guided. Allah responds that the true path is the way of Ibrahim, pure monotheism, who was never among the idolaters. This verse also tells us that true guidance lies in following the pure faith of Ibrahim. Religious labels do not matter. Sincere submission to Allah does. Islam continues the original message of Ibrahim without corruption. Thank you for watching. Allah Hafiz and best of luck. Subscribing the channel will help you learning the Quran in small episodes with Urdu and English translation and explanation. So please subscribe my channel.